بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کے مرکزی مضامین اور واقعات کا ذکر کریں گے۔ سورہ آل عمران کے مرکزی مضامین میں سب سے پہلا مضمون توحید ہے۔ توحید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کی مرکزیت کو بیان کیا گیا ہے، حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا گیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کافروں کے ساتھ ہونے والی ایک عظیم جنگ غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں مسلمانوں کی بہادری کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے ہونے والی غلطی پر ان کی اصلاح کے لیے انہیں تنبیہ کی گئی ہے، اور منافقوں کی سازشوں سے انہیں باخبر رہنے کا درس دیا گیا ہے، اور آخر میں مسلمانوں کو دعائیں سکھائی گئی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کامیابی مسلمانوں کے ساتھ رہے گی اگر اللہ کی جانب سے کچھ عرصے کے لیے غیر مسلموں کو کچھ مال و متاع مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ اس صورت میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان میں اہم مضمون حضرت عمران کے خاندان کا ذکر ہے، جس مناسبت سے اس صورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں بچی تھی، اور اس کا نام مریم رکھا، اور انہوں نے اپنی نظر کے مطابق اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بیت المقدس کے جو مجاورین تھے ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ کفالت میرے حصے میں آئے، چنانچہ انہوں نے قرآن اندازی کی اور اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے، اور جس کا قلم مخالف سمت چلے گا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن اس کے نام کا نکلا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت چلا، اور حضرت مریم کی کفالت ان کے حصے میں آئی، اور حضرت زکریا کی جو بیوی تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی، گویا حضرت مریم کی کفالت ان کی خالہ نے کی۔ حضرت مریم جب اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بے موسم کے عطا کرتا ہے۔ اس بات نے ان پر غیر معمولی اثر ڈالا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس طرح آپ نے مریم کو بے موسم کا پھل عطا کیا ہے، اسی طرح میں اور میری بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں بھی بے موسم کا پھل یعنی اولاد عطا فرما۔ چنانچہ فرشتے نے انہیں اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس کی علامت کیا ہوگی کہ میری بیوی امید سے ہے، تو کہا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس موقع پر آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی سوائے ذکر و اذکار کے، آپ 3 دن تک کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ پر یہ عالم طاری ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس صورت کے اندر جو دوسرا اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ مباہلہ کا واقعہ ہے، جب نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور 14 ان میں سرکردہ لوگ تھے اور 3 ان کے لاڈ پادری تھے۔ یہ مناظرہ کی غرض سے آئے، اور انہوں نے آ کر یہاں پر اپنے مذہب کی حقانیت کے حق میں دلائل دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہین قاطعہ کا وہ جواب نہ دے سکے، لیکن اسلام لانے کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اتنے واضح دلائل سننے کے بعد بھی اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو پھر آئے ہم آپس میں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیں، ہم بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور پھر میدان میں آ کر ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خاندان کے ساتھ آگے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی اگر وہ آ جاتے تو پھر نجران اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اس صورت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک واقعہ اوس اور خزرج کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی یہودی سازش کا بھی ہے۔ اوس اور خزرج یہ انصار کے 2 قبائل سمجھے جاتے ہیں، اور اسلام لانے سے پہلے ان 2 قبائل کے درمیان بے شمار جنگیں اور اختلافات آپس میں رہے ہیں۔
اسلام لانے کے بعد یہ اختلافات ختم ہو گئے، لیکن یہ بات یہودیوں کو بھاتی نہیں تھی۔ ایک موقع پر یہودیوں نے ایک منافق سے یہ کہا کہ جہاں پر یہ دو قبائل بیٹھے ہوئے ہوں، آپ نے جاہلیت کے زمانے کے ان واقعات کا ذکر کر دینا ہے جن میں ان کی جنگیں ہوئیں۔ چنانچہ اس نے جاہلیت کے ان واقعات کا جب ذکر کیا تو دونوں قبائل اپنے اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرنے لگے اور دوسروں کو برا بھلا کہنے لگے۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جنگ و جدال شروع ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور ان سے کہا اسلام لانے کے بعد دوبارہ جاہلیت کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہیں اس وقت خیال آیا کہ ہم نے غلطی کر دی اور تمام کے تمام ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے اور رونے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس کے درمیان اختلافات نہ پیدا کریں، پھوٹ نہ ڈالیں اور بھائی بھائی بن کر آپس میں رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ایک بڑا واقعہ تھا جو یہودیوں کی سازش کا شاخسانہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے اس معاملے کو اور بڑھتے ہوئے شعلوں کو بجھا دیا اور انہیں دوبارہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس صورت کے واقعات میں سب سے آخری بڑا واقعہ وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے دامن میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کی جنگ ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اس میں کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد ابتدا میں 1000 تھی، لیکن جب مسلمان مدینہ سے نکل کر باہر آئے تو 300 منافق واپس ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 اور مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ اس میں ابتدا کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی اور فتح ملنے کے بعد کوئی ایک غلطی ہوئی جس کی بدولت مسلمانوں کی فتح شکست کے اندر اور نقصان کے اندر تبدیل ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی فرما رہے تھے تو آپ نے وہاں ایک درے پہ 50 تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا اور انہیں یہ تاکید کی کہ آپ نے یہاں سے ٹلنا نہیں ہے۔ لیکن جب جنگ میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ لوگ بھی وہاں سے آنا چاہتے تھے۔ ان کے سردار نے انہیں منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہمارے لیے یہ تھی کہ ہم نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تاکید ہمارے لیے یہ جنگ کے موقع پر تھی، جنگ اب ختم ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ان کے سردار نے انہیں منع کیا۔ اس کے سردار اور 10 اور آدمی وہاں پر رہے اور باقی 39 آدمی وہاں سے نکل آئے۔ صرف اور صرف 11 آدمی وہاں پر تھے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے کہ جلد از جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو جائے اور مسلمان دوبارہ فاتح کی حیثیت سے واپس مدینہ میں پلٹے اور خوشی منائیں۔ یہ خیال ان کا تھا کہ اچانک خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درہ خالی دیکھا، وہاں پر صرف 11 مسلمان تھے، ان پر حملہ آور ہوئے، انہیں شہید کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر جو مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اپنے عقب سے بالکل مطمئن تھے، ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور دوسرے مسلمان بھی زخمی ہوئے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ وہاں سے چلے آئے اور اسی بات کو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ جتنا نقصان ہم ان کو پہنچا سکتے تھے پہنچا دیا ہے۔ لیکن جب راستے میں آئے تو انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے اس شکست خوردہ یا زخم خوردہ لشکر کو ہم نے جڑ سے ختم کرنا تھا اور ان کا صفایا کرنا تھا، یہ تو ہم وہاں اسی طرح چھوڑ کے آگے ہیں، ہمیں دوبارہ پلٹنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت اور آپ کی دانشمندی تھی کہ آپ نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ ہم نے ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے مدینہ کی طرف حملہ آور ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام جو زخمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تیار ہوئے اور ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کیا۔ راستے میں ابو سفیان کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، چنانچہ اس نے واپسی کا خیال دل سے نکال دیا اور اس بات کو یہ غنیمت سمجھا کہ جتنا نقصان ہم انہیں پہنچا سکتے تھے پہنچا دیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جو درے میں تیر اندازوں نے کی، مسلمان جماعت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کی کہ آپ نے ان صحابہ اکرام سے نفرت نہیں کرنی، یہ بڑے مخلص ہیں اور آپ کی جماعت کا حصہ ہیں، اگر غلطی ہوئی ہے لیکن ان کی وفاداری میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ نے نرمی کا معاملہ اور مظاہرہ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ
یہاں پر مسلمانوں کو متنبع کیا کہ منافقین آپ کے دشمن ہیں۔ 300 منافقین جو آپ کے ساتھ تھے، الگ ہو کر انہوں نے آپ کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کی۔ ہمیشہ وہ چالیں کر چلتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے ان سے محتاط رہنا ہے۔ اور پھر آخر کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ اسلام پر کاربند رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، اور وقتی طور پہ مال و متاع یا کچھ فوائد اگر مشرکین کو، کافروں کو، غیر مسلموں کو ملتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور سچے دین کی تعلیمات کو اپناتا ہے۔